ایک چوڑے کو بھی اگر دولت نصیب ہو جائے, اس کو 4 ٹائروں والی گاڑی مل جائے, ایک گنمن اور ایک ڈرائیور مل جائے, تو وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں فلٹر نیوز اور میں ہوں حسن ملک. اس ویڈیو کے کانٹینٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. یہ جو کرنل کی بیوی کا واقعہ ہوا ہے, اس کا تعلق نہ تو کسی کرنل کی بیوی سے ہے, نہ کسی جنرل کی بیوی سے ہے, اور نہ ہی کسی ایڈوکیٹ کی بیوی سے ہے. اس کا تعلق ہمارے معاشرے کی اس بد شکل حقیقت سے ہے جس سے ہم 73 سال گزرنے کے بعد بھی اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے. سبھی لوگ اس چھوٹے سے ایشو پہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ عورت کسی کرنل کی بیوی تھی, یا کسی آرمی آفیسر کی بیوی تھی, یا کسی ایڈوکیٹ کی بیوی تھی. It doesn't really matter. ایک چوڑے کو بھی اگر دولت نصیب ہو جائے, اس کو 4 ٹائروں والی گاڑی مل جائے, ایک گنمن اور ایک ڈرائیور مل جائے, تو وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا وہ بد شکل چہرہ ہے جو ہم آئینے میں نہیں دے سکتے, لیکن ہم اسے دوسرے لوگوں میں ایزیلی پہچان سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیں ورثہ میں ملا اور ہماری نس نس میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, اور وہ ہے ذات پات کا, اونچ نیچ کا اور سٹیٹس کو کا. یہ ملک, یہ چودھری, یہ راجے, یہ خان, یہ ٹوانے, یہ سب بکواس ہے. یہ سب کچھ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو اور ہمیں ورثہ میں ملا, اور وہ ابھی بھی ہم میں رچا بسا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور میری اس سٹیٹمنٹ سے کافی لوگ نالام بھی ہوں گے, لیکن ہمارا مذہب اور ہماری تعلیمات اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک دوسرے کو سٹیٹس کی بیس پہ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. جب ہمیں خدا ہماری دماغی حالت اور سکت سے زیادہ عطا کر دیتا ہے تو ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے, ہم جانور بن جاتے ہیں اور بھیڑیوں کی سی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ہمارا لوگوں سے لینے دینے کا اور ڈیلنگ کا معیار ان کی ظاہری شان و شوکت اور ان کے سٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے, جو ہمارے دوغلے پن کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہاں تک کہ ہمارے انصاف کا پلڑا بھی سٹیٹس کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. ہمارا لوگوں سے لینے دینے کا اور ڈیل کرنے کا معیار ان کی ظاہری شان و شوکت کے مطابق ہوتا ہے, جو کہ ہمارے دوغلے پن کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہاں تک کہ ہمارا انصاف بھی سٹیٹس کی طرف جھکا ہوتا ہے. جس معاشرے میں انسان کی عزت نفس کی نیلامی سرعام ہوتی ہو, جہاں اس کے حقوق کی پامالی سرعام ہوتی ہو, جہاں دولت کا نشہ آپ کو آپے سے باہر کر دیتا ہو, تو وہ معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم اس امت سے بلانگ کرتے ہیں جس کی بنیاد بھائی چارہ پہ ہے, جس کی بنیاد برابری پر ہے, اور جہاں مساوات کا پرچار ہوتا ہے, جہاں انسان کو اس کی ظاہری نمود و نمائش کے ترازو سے نہیں بانپا جاتا اور نہ ہی اس کی طاقت سے. اگر کوئی کسی پر افضل ہے تو اپنے اعمال اور تقوی سے. ہمارے معاشرے میں افسران ایلینز بن جاتے ہیں. جب وہ کوئی آفس سنبھالتے ہیں تو وہ نہ تو لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں, نہ سوشلائز کرتے ہیں, اور وہ عام عوام کو اچھوت سمجھنے لگتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی تنخواہ اسی عوام کے پے کیے ہوئے ٹیکس سے پے کی جاتی ہے. ہمیں سوشل میڈیا کا بے انتہا مشکور ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں خوف خدا تو آبویسلی ہے نہیں, لیکن ہمیں اس چیز کا ڈر ہمیشہ لگا رہے گا کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں, ہماری کہیں ویڈیو نہ بن جائے. ہمیں ان فائلوں کا خیال کبھی نہیں آیا جو ہمارے دونوں شولڈر پہ بیٹھے فرشتے روز بھرے جا رہے ہیں. ہم غریب کو ایسے پیستے ہیں جیسے اسے جینے کا حق ہی نہ ہو. یہ کیسا نظام ہے جہاں اتنا فرق اور تقسیم ہو؟ ہم کیسے غریبوں کو ملازمت دیتے ہوئے ان سے 50-100 روپے کی ماہانہ ڈیفرنس پہ بحث کرتے ہیں, اور جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو 300-400 روپے کے دہی بلے کھا لیتے ہیں؟ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مزدور کو اس کی محنت کا صلہ نہیں دیا جاتا. جو مزدور آپ کا گھر بناتا ہے وہ ساری زندگی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا گھر بنا سکے. جو مزدور آپ کے گھر میں وائٹ واش کرتا ہے اس کے اپنے گھر کی دیواریں گندی ہوتی ہیں. ایک پلمبر آپ کے گھر میں بیسیوں گرم ٹھنڈی ٹیپس لگا کے جاتا ہے, لیکن اس کے گھر میں ہارڈلی 2 ٹیپس ہوتی ہیں. ایک الیکٹریشین جو آپ کے گھر میں چمکتے دمکتے فانوس لگا کے جاتا ہے, جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کو گھر میں اندھیرے ملتے ہیں. ہمیں لڑنا آتا ہے تو کسی غریب سے لڑنا آتا ہے.
ہمیں لڑنا آتا ہے تو کسی سبزی فروش کی اس کی سبزی کی قیمت پہ لڑنا آتا ہے. ہمیں لڑنا آتا ہے تو کسی مزدور یا کسی مکینک کی سروسز کی پرائس پہ لڑنا آتا ہے. اور ہمارے چہرے پہ ایک شکل نہیں آتی جب ہم ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا جاتے ہیں اور وہاں پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. شاید ہماری جنریشن کے لیے اس معاشرے کو سدھارنا کافی لیٹ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اسلامی اصولوں اور انسانی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. اگر آپ کو میری اس ویڈیو کا کانٹینٹ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو پلیز شیئر کریں. اللہ نے کے بعد